الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों भाइयों, ये अय्याम और ये औकात अशहुरे हज यानी हज के महीने कहलाते हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, मुतअय्यन हैं और मालूम हैं। हज के 3 महीने हैं, शव्वाल जो इससे पहले महीना गया है और ये महीना ज़िलक़ादा का जो चल रहा है।
اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، بس جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کی طرف چلے، تو 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ آپس میں کوئی فحش بات کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ یہ اہم ہدایات حاجی کو اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی۔ اصل میں حج اسلام کی جو بنیادی عبادتیں ہیں ان میں سے 5 نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر نماز، پھر روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد حج۔ حج کے بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور حج نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ابھی اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا، اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس موضوع کو اول سے لے کر کے آخر تک بیان کریں۔ حج اور قربانی دونوں عظیم الشان عبادتیں ہیں۔ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی جو اسباب نزول ہے اور جن چیزوں سے یہ جڑا ہوا ہے، وہ اگر باتیں آئیں گی سامنے تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بات کو اگر شروع سے سمجھیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، درمیان میں سے بات کو سمجھیں تو آدھی اوپر آدھی نیچے رہ گئی تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن بات مکمل سمجھیں گے تو نفع زیادہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی جس آیت کا انتخاب خطبے کے اندر کیا ہے، اس آیت میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فضائل، مناقب، اللہ نے ان کی تعریف، ان کو مقام اتنا اونچا کس وجہ سے ملا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں عبادتیں ہیں، حج اور قربانی، یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، ان 3 ہی کے ارد گرد یہ دونوں عبادتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حج کے اندر اگر سعی ہے تو حضرت حاجرہ دوڑی ہے، اس وجہ سے دوڑا جاتا ہے۔ حج کے اندر اگر قربانی ہے تو چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، والد صاحب نے خواب کے اندر دیکھا تھا، تو اس لیے ہر سال قربانی کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو پرانی بنیادوں کے اوپر اٹھایا، اور اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حج اور قربانی کے ایام بھی چل رہے ہیں، یہ دونوں عبادتیں جس عظیم شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، پہلے اس شخصیت کو سمجھیں۔ اگر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ کی نظر میں، اس ہستی کو یہ مقام کس وجہ سے ملا، کیوں ملا، کیا اللہ نے ایسے ہی بطور گفٹ دے دیا یا اس کے لیے محنت قربانی بھی لگی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ترتیب وار آپ کے سامنے آئیں گی تو ایک بہت بڑا علم آپ کے ذہن کے اندر منتقل ہوگا۔ اس کائنات میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آ کر کے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئے۔ پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری پیغمبر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں،
حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت دانیال، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے۔ لیکن ان تمام نبیوں کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے۔ ابھی میں نے 3 مرتبہ درود آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ ابراہیم پر اور ان کی آل پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہماری عقل میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ نبی تو آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، آخر درود میں نام آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی کیوں آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت نوح اور نبیوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ سوال تو پیدا ہونا چاہیے۔ میں اسی سوال کو حل کرنے کے لیے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ بات شروع سے سمجھیں گے تو بات عقل میں آئے گی۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر، وہاں ایک بستی تھی جس کا نام بابل، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی، پورا گھر بت پرستی کی بری لت اور شرک کے اندر مبتلا تھا، بلکہ ان کے والد آزر یا اور مختلف مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مذہبی مقام اتنا اونچا تھا کہ وہ بڑے پروہت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جیسے بڑے لوگ ہوتے، ایسے گھر کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آنکھیں کھولی، بڑے ہوئے تو دیکھا پورا ماحول عجیب۔ اللہ رب العزت نبیوں کو شروع ہی سے ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ اور ایسے حالات کے اندر ان کی پرورش کرتے ہیں کہ کبھی ان کی زندگی کے اندر کفر اور شرک داخل نہیں ہوتا۔ ہر نبی کو بچپن سے ان کی فطرت کے اندر توحید، رسالت، آخرت، مین بنیادی چیزیں ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الانعام آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے ہوئے، ہوشیار ہوئے تو دیکھتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے صبح سے شام تک بناتے ہیں، شام کو مارکیٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے اور پھر لوگ عقیدت سے انہیں کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی عقل میں بات نہیں آتی تھی، تو سائنس کے بھی خلاف ہے۔ بات عقل میں اس لیے نہیں آ رہی، اپنے ہاتھوں سے بنانا پھر جھک جانا، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کا ارادہ کیا۔ اسی ابتلا اور آزمائش کا ذکر اس آیت میں ہے، یہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، چند چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، اور اس آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کیا، فَأَتَمَّهُمْ، انہوں نے پورے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، ایک نمبر بھی کم نہیں کرنا۔ کیا امتحان شروع ہوا؟ امتحان تو بڑے بڑے ہیں، 5 امتحان بڑے عجیب و غریب ان کی زندگی کے اندر آئے۔ سب سے پہلا امتحان یہ قوم کے خلاف، والدین کے خلاف ایک محاذ قائم کرنا، پوری قوم سے لڑنا، اور قوم کا جو دھارا جس طرف بہ رہا ہے اس کے خلاف رخ موڑنا، یہ ہنسی کھیل نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
والد محترم میں دیکھتا ہوں آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں سے ان کی زندگی کے یہ امتحانات شروع ہوتے۔ تو باپ باپ ہوتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کر دیتے، چپ رہو، خاموش رہو، لیکن یہ خاموشی زیادہ دن چلنے والی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر روک ٹوک کا معاملہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ بیٹا کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ نے دھمکی دی، اور اس دھمکی کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اپنی بکواس بند نہیں کرے گا میں مار مار کر کے تیری جان لے لوں گا، پتھر مار کر کے تجھے سنسار کر دوں گا، یہاں تک کہ تو ختم ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنے معبودوں کے خلاف تیری بکواس نہیں سن سکتا۔ آسان امتحان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے ایک وقت وہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے، رات کا وقت ہے، ستارہ طلوع ہوا، ستارے کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کم سے کم یہ روشنی نفع تو دے رہا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر کوكبا، جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا یہ میرا رب، لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو کہنے لگے چھپنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل کا استعمال چل رہا ہے، ابھی کوئی بات شریعت کی نہیں بتائی جا رہی ہے، عقل سے۔ اس کے بعد چاند نظر آیا تو چاند اور بھی زیادہ روشنی پھیلاتا ہے، کہا کہ وہ نہیں تھا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے سارے اندھیرے ختم کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی اپنا منہ چھپا لیا، کہنے لگے کہ چھپنے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا، یہ مجھے کیسے نفع پہنچائے گا جو رات کو چمکتا ہے لیکن دن میں اپنی روشنی نہیں دیتا۔ جب دن ہوا اور دیکھا کہ مشرق کی طرف سے سورج نمودار ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہنے لگے کہ ان دونوں سے بڑا ہے اور اس نے تو سارے اندھیرے ختم کر دیے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب شام آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سورج بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کائنات کے نقشوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا یہ انسان کو اللہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے افلم ينظروا الى السماء، تم آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے، زمین پر کیوں نہیں چلتے پھرتے، میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر کے کہا، اپنا سر اس خالق اور مالک کے سامنے جھکایا اور اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ربا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتی، ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بس میں اعلان کرتا ہوں کہ ان ساری بنی ہوئی چیزوں سے اپنا رخ اس بنانے والے کی طرف موڑتا ہوں جس نے چاند کو، ستارے کو، سورج کو، آسمان کو، زمین کو، کائنات میں پھیلے ہوئے درختوں کو، شجر کو، حجر کو، ساری چیزوں کو جس نے وجود بخشا ہے، میں اسی کی طرف اپنا رخ موڑتا ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ مزاج جس کو قرآن نے بیان کیا، یہ توحید کی بنیاد ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دیکھو اگر کوئی کسی کے کہنے سے کلمہ پڑھ لے تو کسی کے کہنے سے انکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اپنی عقل تو اس نے چلائی نہیں۔ جو انسان اپنی محنت سے، عقل سے محنت کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔
ہم لوگ کمزور اس لیے ہیں کہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اسی لیے کہ اگر کوئی محنت کرے تو اس میں آ کر کے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں اب تو یہ کہنے لگے کہ جس شکتی کو تم نے دیکھا نہیں تو اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اور اچھا خاصا طبقہ اس کے بہکائی میں آ جاتا ہے۔ یہ الحاد بے دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ دکھائی دے نہ دکھائی دے، لیکن اتنا ضرور عقل بتاتی ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، اور وہی رب ہے۔ اگر وہ دیکھ جائے تو پھر کمال کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی تو پہچان علامت ہی ہے۔ اصل ایمان اس کا ہے جو ان کائنات کی چیزوں میں غور کر کے اللہ کو پہچانے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے بعد اللہ کو پہچان لیا اور اعلان کر دیا۔ حالانکہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اے انسانوں، اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی بنی ہوئی چیزوں میں غور کر لو، اور بغیر کسی دلیل کے کہہ دو مجھے دلیل کی ضرورت نہیں۔ آسمان، زمین، چاند، سورج اتنی بڑی دلیلیں ہیں کہ وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، کبھی ان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، کبھی ان کی روشنی کو کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بلب بھی اگر ہم لے کر کے آتے ہیں تو ایکسپائر ہو جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا چاند، سورج جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آج پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا یا مہنگا ہو گیا ہے اس لیے کہاں سے روشن کرے؟ کبھی سنا آپ نے؟ بھائی ڈیزل پیٹرول مہنگے ہو جاتے ہیں تو گاڑیوں کی بندش ہو جاتی ہے، بھائی بند کرو۔ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن اس چاند اور سورج اور ستاروں کے اندر پیٹرول، ڈیزل، ایندھن کہاں سے بھرا جاتا ہے کہ کبھی اس نظام میں فرق نہیں آتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارا تعلق بھی براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے، اور تقریباً 4000 پیغمبر یا 12000 پیغمبر جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، حضرت سلیمان اور حضرت زکریا اور داؤد، ان تمام نبیوں کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام کو بھی سمجھو گے، حج، عمرہ، قربانی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنا اونچا مقام ویسے ہی نہیں ملا۔ اب بڑے ہوئے قوم کے خلاف بات کرتے ہیں تو قوم مخالف ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اور بھی امتحانات آئے کہ مثلا نمرود کے دربار میں پیشی ہوئی، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ جب پتہ چلا کہ ہمارا خاص بندہ ہے جو یہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جس کا نام آزر ہے، اس کے گھر میں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمیں مانتا ہی نہیں، تو بلایا کہ ہو سکتا ہے نوجوان ہے، سمجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے رب نہیں مانتے؟ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ نمرود نے بلایا، مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ اکٹھی ہے۔ ابراہیم تم کس کی عبادت کرتے ہو یہ تو بتاؤ، کس کو رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کو رب مانتا ہوں جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ 2 آدمی بلائے، ایک وہ شخص کہ جس کو پھانسی دی جانی تھی، جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جانا ہے، اس کو بلا کر کے آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے اس کی زندگی بخش دی۔ اور ایک بے قصور انسان کو جس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کو بلا کر کے گردن اڑا دی۔
کہ دیکھو میں بھی جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندگی دے دوں، حالانکہ موت اور زندگی دینے کا یہ مفہوم نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روح قبض کر لیتا ہے، لیکن اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے چھوٹی دلیل کری۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی دلیل بدلی کہ جو ایسے نہ مانے تو پھر اس کو ایسے منایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میں اس رب کو مانتا ہوں جو اس سورج کو روزانہ مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، اگر تو رب اور خدا ہے تو آج اس کو مغرب کی طرف سے نکال کر کے دکھا۔ اب اس کے تو طوطے اڑ گئے اتنی بات سننے کے بعد، کہ لگے تو عجیب دلیل دے دی، پھنسا دیا مجھے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب بڑے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پھر دھمکی دیتے ہیں، اس کو نکالو، چلا وطن کرو، اس کو نظر بند کر دو، اس سے خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو نمرود سمجھ گیا کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ کرنے والا ایک بچہ ملک کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس لیے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اب ہر نبی کو ہجرت کرنی پڑی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی قوم نے ستایا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اور کبھی مصر جاتے ہیں، کبھی فلسطین، کبھی ملک شام، اس پورے علاقے کے اندر گشت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ادھر سے ادھر سفر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ لمبا واقعہ ہے، وہاں جا کر کے اس نے اپنے یہاں اصول بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت حسین عورت اس کو نظر آتی تو وہ اس کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں عیاش قسم کا آدمی، حضرت ابراہیم بھی خوبصورت نوجوان، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے اسماعیل خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ وہ بھی حسین و جمیل۔ تو اس کے سپاہیوں نے کوئی پکڑ لیا کہ بھائی باہر سے کوئی جوڑا آیا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی بہن ہوتے تھے تو ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، یعنی قاعدے بنا رکھے تھے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بغیر قاعدے کاموں کے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ نہ کچھ میرے بھی اصول ثابت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ بول دینا میرے بھائی ہیں، چونکہ ایمانی اعتبار سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ لمبے واقعے کو میں مختصر لفظوں میں بیان کروں، اس نے دست درازی کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے تمام پردے بیچ میں سے ہٹے، حضرت ابراہیم کو دکھائی دے رہا ہے، وہ کوشش کرتا ہے پاس آنے کی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا جیسے سم ہو جاتا ہے، 3-4 مرتبہ اس نے کوشش کی، پھر توبہ کی، آخر کو اس کی بات عقل کے اندر آئی کہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ان کی اس کرامت اور بزرگی کو دیکھ کر کے اس نے اپنی بیٹی جو حضرت ہاجرہ ہیں ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا کہ میری بیٹی بھی محل کے اندر رہتی ہے لیکن اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ جیسے لائق آدمی کی خدمت کرے گی تو کچھ شرف حاصل ہوگا۔ اب یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہوں گی، کتنی؟ ایک حضرت سارہ جو پہلے سے تھی، اور دوسری مصر کے جو بادشاہ ہیں ان کی بیٹی۔ لیکن یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ گڑبڑ کی کہ ان کو مصر کے بادشاہ کی باندی بتایا کہ باندی تھی، کیا کتابوں میں ہی لکھا ہوا ملے گا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گڑبڑ نہیں کریں گے، یہ بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی تو اس کا مقام اونچا ہوگا، اور اگر باندی بتائیں گے تو مقام نیچا ہوگا، سمجھ لینا۔ تو قرآن میں اس اعتراض کو قرآن نے کیا ہے کہ یحرفون الکلمہ، ان کی عام عادت تھی اپنی کتابوں میں چینجنگ کرنے کی، تو انہوں نے مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو باندی بتا دی کہ ایک لوڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے بدن سے چل کر کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی سے سلسلہ میں ملتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو اس سلسلے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کتابوں میں کھڑی گئی۔ قصہ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان بھی پار کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، اولاد کوئی نہیں، اللہ سے روزانہ دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العزت نے اسی حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جن کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل۔ اب جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی تو عورتیں آپ جانتے ہیں سوتن کو برداشت نہیں کرتی، انہوں نے سوچا کہ ابراہیم تو انہی کے ہو کر کے رہ جائیں کہ ان کے یہاں تو بچہ بھی ہو گئے اور تیری تو کوئی زیادہ شاید وہ نہیں رہے گی، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ یا تو ان کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ، اور اللہ کا ایک غیبی نظام بھی تھا۔ میں انشاءاللہ اس بات کو آئندہ ہفتے یہی سے شروع کروں گا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو پھر کس طریقے سے یہ دو خاندان الگ الگ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین ملک شام کے اندر رہے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ، اور بچے کو اور اپنی بیوی کو خانہ کعبہ اور مکے کی اس سرزمین کے اندر اللہ کے حکم سے لا کر کے جوڑا جہاں پر آج لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پوری تاریخ حضرت ابراہیم سے جڑی ہوئی، اس لیے میں وہیں سے لے کر کے بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ بات آگے سمجھ میں آئے۔ پھر قربانی کہاں سے ہوئی، حج کہاں سے آیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی لیے ہم نماز میں بھی اپنے نبی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود میں درود ابراہیم افضل ترین ہے، اس لیے نماز میں رکھا گیا اس کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا سمرا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا کر کے وہ اللہ سے مجھے مانگا تھا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اندر آئے گا۔ بہرحال تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا روحانی کنیکشن ہے، ان کے ساتھ ہماری عقیدت وابستہ ہے۔ اس عقیدت کو اللہ رب العزت قائم اور دائم رکھے، اور یہ ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔